ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی لہر کے چلتے ریاست میں اسکولوں کے بند کرنے سے متعلق حکومت آئندہ 2 دن میں قطعی فیصلہ کرے گی۔ پرانے شہر میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں لاک ڈاؤن یا کرفیو نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن حکومت کووڈ-19 کے قواعد پر سختی کے ساتھ عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سماجی فاصلے کی برقراری اور ماسک کے پہننے جیسے قواعد پر عمل کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جان سے زیادہ کوئی دوسری چیز اہم نہیں ہے، حد درجہ احتیاط ہی اس مرض کا علاج ہے اور اسی طرح اس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر کے بشمول کئی ریاستوں میں رات کے کرفیو کے نفاذ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الوقت ریاست میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرفیو سے عام لوگ خاص کر غریبوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معیشت پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بند کر شاید 1-2 روز میں ڈیسیژن لے لیں گے، جو اسکول کھولے وہ بھی 9th 10th کھولے، نیچے پرائمری اسکول تو نہیں کھولے۔ اگر وہ بھی ابھی ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہے آج وہ فیصلہ کر لیں گے کہ اسکول کنٹینیو کریں گے کیا ڈسٹینس مینٹین کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، پر مینٹین کرنے کے بعد کنٹرول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پہلے ہمارے لیے جان ہے، بعد میں ایجوکیشن ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں یا امپلائمنٹ ہے، تو اس کے لیے جو بھی ضروری اقدام ہوں گے حکومت لے گی، مگر آپ احتیاط کریں گے تو پھر کرفیو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مہاراشٹر میں کرفیو آ چکا ہے شام کا، کرفیو آنے کے بعد کاروبار پورے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذریعے آمدنی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو جینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز اپنا پیٹ ہے، پیٹ نہیں بڑھتا تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو حکومت نہیں چاہتی کہ کہیں پر بھی ہم کرفیو لگائیں، مگر اگر آخر ضرورت پڑے گی تو سوچا جائے گا، مگر آپ اپنے سے احتیاط کریں گے تو ہم شاید کنٹرول میں آ جائے گا۔ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی دختر وانی دیوی نے حلقہ گریجویٹ حیدرآباد رنگاریڈی اور محبوب نگر سے قانون ساز کونسل کے لیے اپنے انتخاب کے فوری بعد پرگتی بھون میں چیف منسٹر اور TRS کے صدر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ چیف منسٹر نے سخت مقابلے میں زبردست کامیابی درج کروانے پر وانی دیوی کو مبارکباد دی اور توقع ظاہر کی کہ وہ ریاست بالخصوص تعلیم کے شعبے میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دیں گی۔ اس موقع پر TRS کے جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ کے شراؤ کے علاوہ ریاستی وزراء محمود علی، ٹی ہریش راؤ، وی سرینواس گوڑ، جی کملاکر، سبیتا اندرا ریڈی، ملا ریڈی، رکن پارلیمنٹ جے سنتوش کمار اور رکن قانون ساز کونسل کے کویتا وغیرہ بھی موجود تھے۔ اگرچہ کہ وانی دیوی کو بھاری اکثریت سے کامیابی نہیں ملی، لیکن چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ MLC کے نتائج پر کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر بھی مسرت کا اظہار کیا کہ نوجوانوں نے TRS پارٹی پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ BJP کے موجودہ رکن قانون ساز کونسل N رامچندر راؤ نے TRS کو سخت مقابلہ دیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے زہرا نگر میرالہ منڈی میں بھروسہ سینٹر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ حکومت خواتین کے تحفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے خواتین کی فلاح بہبود کے لیے کئی پروگرام شروع کیے ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس کے صدر بیرسٹر اسد اویسی نے کہا کہ پرانے شہر میں بھروسہ سینٹر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خواتین کے مفادات کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں خواتین کو سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ صدر مجلس نے گزشتہ سال کرونا وائرس کے بحران کے دوران پولیس خدمات کی ستائش کی اور کہا کہ نئی وبا کے چلتے عوام اور پولیس دونوں کو زیادہ چوکس رہنا چاہیے۔ کمشنر پولیس انجن کمار نے کہا کہ بھروسہ سینٹر سے مظلوم خواتین کو انصاف دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3-4 سال میں 60% سزائیں دلوائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی سلامتی کے معاملے میں حیدرآباد ملک بھر میں سب سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے کی ٹیم قائم کی گئی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس شیکھا گوئل نے بتایا کہ زہرا نگر بھروسہ سینٹر کی عمارت جو شہر کی دوسری عمارت ہوگی 1 سال میں مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیف آباد کے بھروسہ سینٹر سے 1000 خواتین کو مدد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر مجلس ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری، احمد بلالہ، MLC ریاض الحسن آفندی کے علاوہ سٹی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ On behalf of all as well, I request Honorable Member of Parliament Shri Asaduddin Owaisi sir to please address the gathering, sir. الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمود علی صاحب، وزیر داخلہ حکومت تلنگانہ، محترم جناب انجنی کمار صاحب، کوتوال حیدرآباد، شہ نشین بتشریف فرما حیدرآباد سٹی پولیس کے تمام معزز
افسران و عہدیداران، میری جماعتی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ساؤتھ زون میں یہاں پر ایک بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ کی جانب سے اس بھروسہ سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس مقام میں، جس محلے میں آج اس بھروسہ سینٹر کے سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کا نام زہرا نگر ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جس کو ہم شہزادی جنت بھی کہتے ہیں، اور زہرا کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ مدد کرنے والی۔ تو یقیناً یہ بھروسہ سینٹر ان تمام پریشان اور تکلیف میں مبتلا خواتین کی مدد اس سے ثابت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا دلت ہوں، یا بیکورڈ کلاس سے ان کا تعلق ہو، یا عیسائی ہوں، یہ بات بالکل میں اپنے چھوٹے سے سیاسی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین سے ناانصافی ہوتی ہے، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں جہاں پر ساری دنیا میں لوگ اپنی انسانیت کے مظاہرے کر رہے تھے، پولیس کے لوگ، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز، نرسز اپنی جانوں کو سامنے رکھ کر، اور پھر سیاستدان اپنی طرف سے خدمت کر رہے تھے، وہیں پر اس کا ایک جو ڈارک پہلو تھا، ایک خراب بات جو پورے لاک ڈاؤن میں نظر آئی، وہ یہ ہے کہ گھروں میں جو خواتین تھیں ان پر ڈومیسٹک وائلنس کا بہت اضافہ ہوا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی کا ہم خاتمہ کریں، اور یہ خاتمہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوگا، اور ہم خواتین کو اپنے برابر کا حصہ دار سمجھے، ان کو اپنا غلام نہ سمجھے، نہ ان کو کمتر سمجھے۔ جب یہ سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً خواتین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لاسٹ سرمن، اس آخری خطبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، ڈکلیریشن ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت سے، کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام واقعات کو، جہیز کی لعنت کو، عورتوں پر جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ان کو کوئی مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کی ماؤں پر کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا، اس کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. یہ ہم کو بتایا گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بھروسہ سینٹر کی ہم کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتے. مگر یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے جو برائی ہے اس بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس کے عہدیداران یہاں پر اس بلڈنگ کے تعمیر ہونے کے بعد یہاں پر وہ فائز ہوں گے، وہ ہمدردی سے، شفقت سے اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو خواتین یہاں پر ان سے رجوع ہوں گی اپنے مسئلے مسائل کو لے کر، وہ اس کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے، کونسلنگ کریں گے، اور اس معاشرے کی جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں ہمارے دو خواتین اعلیٰ پولیس عہدیداران جو یہاں پر ہیں، ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحبہ محترمہ اور محترمہ سواتی لکرا صاحبہ، جنہوں نے شی ٹیم کے ذریعے ایک بہترین حیدرآباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے اور ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائیوں کا خاتمہ ہو. اور ابھی ہوم منسٹر صاحب، وزیر داخلہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر میں دوبارہ کووڈ کا، کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. خاص طور سے جو ماشاءاللہ جو شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، ذرا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ہر شادی میں دولہے سے گلے مل جائیں گے. اگر آپ گلے ملیں گے تو یاد رکھیے کورونا آپ کو دولہا بنا دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریے، دور سے دولہے کو مبارکباد دیجیے، کیونکہ کورونا ایسا ہے کہ کبھی کسی کو دولہا بناتا تو کبھی کسی کو دلہن بنا دیتا. تو دواخانے ابھی بھی آباد ہو رہے ہیں، اس کو بچائیے اپنے آپ کو، اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ویکسین بھی لیجئے. انشاءاللہ میں بھی ویکسین لوں گا، اور ویکسین سے ہم تمام کو اپنی جانوں کو بچانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جلد سے جلد یہ اس بلڈنگ کے کام کو شروع کرا کر، بتایا گیا ہے کہ 12 مہینے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. میرا جو سیاسی تجربہ ہے، پولیس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام 12 مہینے میں نہیں ہوتا، کم سے کم 24 مہینے میں آپ اس کو ختم کر دیجئے، مگر ضرور ختم کریے. میں پھر سے ہمارے کمشنر پولیس صاحب کا، انجنی کمار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ماتحت شہر حیدرآباد میں سکون ہے، اور وہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. کووڈ-19 کی نئی وبا کے چلتے ریاست بالخصوص حیدرآباد میں مسلسل دوسرے سال اس برس بھی رمضان کی شاپنگ پر اثر پڑنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. پرانے شہر میں کاروبار کرنے والے اس مخمسے میں ہیں کہ رمضان کے لیے نیا اسٹاک جمع کیا جائے یا نہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ سال 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک کئی کاروباری ادارے بند رہے. اس کے بعد کئی مہینوں تک بازار میں وہ رونق دوبارہ نہیں لوٹ آئی جو پہلے کبھی رہا کرتی تھی. اولڈ سٹی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عبید محی الدین نے کہا کہ بیشتر تاجرین دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. نئے پل سے لے کر شالی منڈے تک تقریباً 8000 دکانات ہیں جہاں ہر قسم کی چیز ملتی ہے، اور ماہ رمضان میں یہاں سب سے زیادہ گہما گہمی اور خرید و فروخت دیکھی جاتی ہے. کئی دکانات کے مالکین لاک ڈاؤن کو اپنے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار سے تعبیر کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ کب لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے. پترکٹی میں بچوں کے ملبوسات کا کاروبار کرنے والے محمد فیصل نے بتایا کہ وہ کلکتہ، ممبئی اور دہلی سے کپڑے منگواتے ہیں، لیکن اس بار ابھی تک وہ آرڈر نہیں دیے. کاروان کے مجموعی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی بدی ڈویژن کے تحت آنے والے علاقے جات ریشم باغ اور 18 سڑیاں قبرستان کا دورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ انہیں مقامی عوام نے اطلاع دی تھی کہ فوجی حکام متصلہ قبرستان میں میتوں کی تدفین کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کوثر محی الدین نے فوجی عہدیداروں سے بات چیت کی اور یقین دلایا کہ اس مسئلے کو اعلیٰ عہدیداروں سے رجوع کریں گے. مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان اور دوسرے قائدین رکن اسمبلی کاروان کے ہمراہ تھے. بہادرپورہ بدی ڈویژن میں اتوار کے دن خون کی عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا. خواجہ فنکشن ہال رامداسپورے میں منعقدہ اس کیمپ میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. صدر ابتدائی مجلس محمد رشید کے علاوہ محمد اعجاز الدین، محمد غوث پاشا، محمد حبیب الدین، محمد مسعود علی، حافظ غوث، حافظ قدوس اور نور قریشی اس کیمپ کے آرگنائزرز میں شامل تھے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، خواجہ فنکشن ہال، رمنسپورہ نیئر زو پارک، بہادرپورہ، حیدرآباد۔ آج 21 تاریخ بروز اتوار بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ صبح سے اب تک تقریباً 50 سے زائد افراد اپنا بلڈ ڈونیشن کر چکے ہیں، اور میں دیگر نوجوان حضرات سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیں اور معصوم بچوں کی جان بچانے کی سروس میں وہ بھی اپنا حصہ کچھ ڈالیں۔ اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ملے گا، کیونکہ اس لیے کہ کسی کی جان کی حفاظت کرنا ساری انسانیت کی حفاظت کرنے کے برابر ہے۔ یقیناً آپ کا خون ضائع نہیں جائے گا، آپ کا خون یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ فری سروس میں معصوم بچوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا ہے، تا حیات اور زندگی بھر ان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے جسم میں خون نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا ہے، ہر 15 روز میں انہیں خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا ہے جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور میں پرخلوص نوجوانوں سے پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کیمپ میں حصہ لیں اور اپنا تعاون پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر مقامات پر بھی وقت اور حالات کے لحاظ سے کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ قطب اللہ پور کے خیسر نگر میں مسجد حفیظہ شاہین کا تزئین ہونے کے بعد دوبارہ افتتاح عمل میں آیا۔ مولانا مفتی صادق محی الدین، مفتی غیاث الدین رحمانی اور رکن وقف بورڈ وحید احمد نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پس منظر میں فلک نما ڈویژن کے میڈیکل شاپ مالکین کا ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں انہیں بنا پرسکرپشن کے دوائیں فروخت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہیں پابند کیا گیا کہ خاص کر 21 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر کے لوگوں کو الفرازولم جیسی ادویات نہ دیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون سید رفیق نے IN ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 400 سے زائد میڈیکل شاپ کے مالکین نے اجلاس میں شرکت کی اور انہوں نے پولیس سے اس معاملے میں تعاون کا یقین دلایا۔ سید رفیق نے بتایا کہ پرانے شہر میں واقع جمس کے پاس جسمانی نشو و نما میں اضافے کے لیے دواؤں کے جو اشتہارات لگائے گئے انہیں ہٹانے اور ایسی دواؤں کے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی دواؤں کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اسے نوجوانوں کو محفوظ رکھنا ہمارا مقصد ہے۔ سید رفیق نے بتایا کہ وہ قریب جم کے مالکین کا بھی اجلاس طلب کریں گے۔ فلک نما ڈویژن کے قریب 400 میڈیکل شاپ والوں سے میٹنگ کنڈکٹ کریں۔ میٹنگ میں ہمارے جو ایریا کے ڈرگ انسپیکٹر صاحب ہیں گوبند صاحب، ان کو بھی انوائٹ کریں، ہمارے فلک نما ACP اور ڈویژن کے انسپیکٹرز کوئی یہ لوگ بھی حاضر ہوئے۔ اس بیچ میں ہمارے نظر کو ایک چیز آئی، 14 سال سے لے کے 20-21 سال کے لڑکے کافی کیسز میں انوالو ہو رہے ہیں، یعنی کہ لوگ نشے کے حالت میں افینسز کر رہے ہیں، اس کے بعد میں 24-36 گھنٹے تک بھی ان لوگوں کا نشہ نہیں اتر رہا۔ جب نشہ اترنے کے بعد میں ہم لوگ کا انٹریکشن کر تو یہ پتہ چلا کہ میڈیکل شاپس میں سے نائٹروویٹ اور الفازولم، والیوم 5 اس طریقے کے نشیلی گولیاں وداؤٹ پرسکرپشن جا کے بچے خود خرید لے کے یا تو ڈائریکٹ بھی گولیوں کا سیون کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ بچے سیندھی میں اور کچھ بچے وسکی میں بیر میں بھی ملا کے پھرے، جس سے نشہ انٹو 5 ٹائمس ہو جا رہا، اور یہ لوگ نشے میں کیا آفینس کر رہے ہیں ان کو یاد بھی نہیں رہا۔ تو پورے میڈیکل شاپ والوں سے ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ جو بھی ینگ بچے آتے ہیں ویسے لوگوں کو ایسے میڈیسنز نہیں دینا، نشیلی چیزیں، اور وداؤٹ میڈیکل پرسکرپشن بھی کسی کو نہیں دینا۔ اور آپ کو جب بھی کسی کے اوپر میں ڈاؤٹ آتا ڈائل 100 کال کرنا ہے، یعنی تو کنسرنڈ PS کو بولے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اور اس بیچ میں اور ایک چیز بھی ہمارے نوٹس پاری کے جو جمس چل رہے ایریا میں وہاں پہ کچھ پوسٹرز لگا کے رکھ رہے، یعنی وہ سپلیمنٹس، وٹامن سپلیمنٹس ہے، یہ کھانے سے آپ کے مزلس بڑھتے بول کے۔ شاید مزلس بڑھ رہے لیکن یہ لوگوں کے کڈنیاں فیل ہو رہے اور بولتے مائنڈ پہ افیکٹ ہو رہا، اور لانگ رن میں یہ لوگوں کا کولاپس بھی ہو جا رہے۔ اور یہ پورے کے پورے سپلیمنٹ جو بھی سپلائی کر رہے ہیں یہ لوگوں کے اوپر بھی ہم لوگ کا نظر رکھیں، اور جمس کے اوپر میں بھی شارٹلی وہ لوگوں سے میٹنگ لگانے والے ہیں۔ جب ہماری بات نہیں سنے قانون اپنا کام اپن کریں گا، اور IPC میں اور ڈرگس کاسمیٹکس ایکٹ میں ان لوگوں کے اوپر سخت کارروائی کریں گے، ان کا جم بھی بند ہو جائے گا، اور جو میڈیکل شاپ والے سپلائی کریں ان کا میڈیکل شاپ بھی بند ہو جائے گا، اور ان لوگوں کا کیسز میں پھریں گے۔ تلنگانہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر وائی لکشمی نارائنا نے کہا کہ ان کی تنظیم کو
बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया से इलाक की तौसीक हासिल हो चुकी है ताकि वो तेलंगाना क्रिकेट टूर्नामेंट और तेलंगाना प्रीमियर लीग के मैचेस मुनक्किद कर सके। उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर अजहरुद्दीन के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अजहरुद्दीन की मनमानियों की वजह से रियासत में क्रिकेट के खेल को फरोग नहीं मिल रहा है। 2 साल के वक्फे के बाद हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में पुलिस ने फिर से कार्डन सर्च शुरू कर दिया है। हाल अरसे में रौडी शीटरों के कत्ल की वारदातों और जराइम में इजाफे के बाद गालिबन पुलिस ने ये मुतनाज़िया मुहिम दोबारा शुरू की है। जबरबाद पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की क़यादत में पुलिस मैलारदोपल्ली के अंसारी रोड अवेसी हिल्स में घर घर तलाशी की मुहिम चलाई, जिसके दौरान 20 रौडी शीटरों की काउंसलिंग की गई। 36 टू व्हीलर्स, 4 ऑटो और एक कार को जब्त किया गया। मकामी आम ने पुलिस की इस मुहिम का खैरमकदम किया और ताउन का यकीन दिलाया। इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर संजय कुमार के अलावा 5 इंस्पेक्टरों, 19 सब इंस्पेक्टरों और 150 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। मैलारदेवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स अंसारी रोड में कॉर्नर सर्च ऑपरेशन किया है। इसमें पूरे एक ACP, 5 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर मैलारदेवरपल्ली, 15 सब इंस्पेक्टर्स और 150 पुलिस इसमें शामिल थे। 30 आर्म्ड पार्टी हैदराबाद पुलिस इसमें शामिल थे। कॉर्नर सर्च ऑपरेशन में अंसारी रोड में जो भी रौडी शीटर है वो सबको काउंसलिंग किया, उनका घर भी जांच किया है और आगे भी रौडी शीटर के ऊपर पूरे कार्रवाई होगा। PDI भी डाल रहे हैं और अभी तक 20 व्हीकल जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको सीज किया है। कॉर्नर सर्च ऑपरेशन के मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम पब्लिक तक एक भरोसा पुलिस के ऊपर और पब्लिक सिक्योरिटी के ऊपर एक पैदा करने के लिए कॉर्नर सर्च ऑपरेशन करवा रहे हैं और CCTV के ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। आगे भी कॉर्नर सर्च ऑपरेशन करेंगे और जो भी ये राउडी शीटर्स है उसके ऊपर ज़्यादा सर्वेलेंस रख के उनके कार्रवाई को पूरा नज़र में रख रहे हैं। पुलिस मलकपेट ने मुसारामबाग में जुमे को बहनोई के हाथों साले के कत्ल का केस हल कर लिया है और इस सिलसिले में मुलजिम मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की गई चाकू भी बरामद की गई। इंस्पेक्टर केसुबारा ने बताया कि मोहसिन और हबीब भिखारी थे और मलकपेट में भीख मांगकर जिंदगी गुजारते थे। हल्के ग्रेजुएट नलगुंडा, वरंगल और खम्मम से कौंसिल के चुनाव में 3 मार मल्लाना की शिकस्त से दिलबर्दाश्ता होकर एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि जिले नलगुंडा के मरीगड्ढा मंडल के श्री सैलम ने मल्लाना के लिए जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इस वाक़े के बाद मल्लाना ने अपने तमाम हामियों से कहा कि वो खुदकशी जैसे इकदाम से गुरेज करें बल्कि अपना हौसला बुलंद रखें। शमशाबाद जिले रंगारेड्डी के गुरुकुल स्कूल में 45 तलबा में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद हॉस्टल का तख्लिया कर दिया गया। इस हॉस्टल में 1000 तलबा मुकीम है, जिनमें से अक्सरियत ने बुखार की शिकायत की थी। चुनांचे तमाम के तिब्बी मुआयने किए गए। इत्तला मिलने पर कई औलिया तलबा हॉस्टल पहुंचे और अपने बच्चों को साथ लेकर चले गए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 394 नए केसेस और 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के प्रेस में बताया गया कि रियासत में गुज़िश्ता साल कोरोना के आगाज से अब तक 3,03,018 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं और इनमें से 1,672 की मौत हुई है। जुम्मा और हफ्ते के दरमियान 64,898 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जीएचएमसी हुदूद से सबसे ज्यादा 81 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रंगारेड्डी से 64, मेडसल मलकाजगिरी से 34, खम्मम से 17, नागर कर्नूल और नलगुंडे से 12, आदिलाबाद, खम्मम और करीमनगर से 11, वरंगल अर्बन, जगतियाल, कुमाराभीम, आसिफाबाद, निर्मल और निजामाबाद से 10, मंचियाल में 9, यदादेरी, भोंगीर, विकाराबाद, राजन्ना, सिरसल्ला, कामारेड्डी से 7, वरंगल रूरल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट और वरंगल से 5, जोगलंबा, गदवाल और मेदक से 4, जनगांव और महबूबाबाद से 3, बेलमपल्ली से 2, मुल्क और नारायणपेट से एक केस रिपोर्ट हुआ है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में एम्स के कोविड सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। एम्स के जराये ने बताया कि ओम बिरला की हालत बेहतर है। Brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success
finding oneself.